السلام علیکم ناظرین علی بابا کی یہ تیسری ایپیسوڈ ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہ وہ چوری کی رپورٹ نہ درج کرے اور ویسے چور کا سراغ لگانے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے چور کو پکڑ لیا اور اس سے ہمارا مال ہمیں دلوا دیا تو ہم تھانے دار صاحب کو بھی حصہ دیں گے۔ اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ بھائی واہ، اس سے اچھی ترکیب بلا کیا ہو سکتی ہے، پہلے علی بابا نے کہا۔ وہ سب جمع ہو کر تھانے دار کے پاس پہنچے۔ تھانے دار انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں سناؤ، کیا فیصلہ ہوا؟ آج دوسرے علی بابا کی تجوری چور نے صاف کر دی۔ اوہو اچھا، تھانے دار نے حیران ہوتے ہوئے کہا، پھر جلدی سے بولا، پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا میں رپورٹ درج کر لوں؟ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ چور بھی مل جائے، چوری کا مال بھی مل جائے اور انکم ٹیکس والوں کا کانوں کان خبر بھی نہ ہو؟ ایسا طریقہ بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ انکم ٹیکس والے ہر ہفتے تھانے آتے ہیں اور تمام رپورٹوں کی نقل لے جاتے ہیں۔ دراصل موجودہ حکومت نے انہیں خاص طور پر ہدایات دی ہیں کہ تھانوں میں جا کر رپورٹوں کی نقل حاصل کریں تاکہ دولت مند لوگوں کا سراغ لگ سکے اور ان سے انکم ٹیکس وصول کیا جا سکے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، آپ رپورٹ درج نہ کریں، علی بابا نے کہا۔ چور کا سراغ رپورٹ کے بغیر لگائیں، اس طرح ہم آپ کو اس دولت میں ایک بڑا حصہ دیں گے جو آپ چور سے حاصل کریں گے۔ اس میں بہت بڑا خطرہ ہے، تھانے دار نے کہا۔ اگر میرے آفیسر کو پتہ چل گیا تو مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ لیکن اسے پتہ لگے گا ہی کیوں؟ اچھی بات ہے، میں آج غور کروں، آپ لوگ کل میرے پاس آنا۔ بہت بہت شکریہ، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی بستی کو لوٹ گئے۔ تیسرے دن علی بابا کی تجوری کا چور نے صفایا کر دیا۔ اب تو وہ اور بھی پریشان ہو گئے۔ سب جمع ہو کر تھانے پہنچے۔ ایک اور خبر سن لو تھانے دار صاحب، تھانے دار نے کہا۔ اب کیا ہوا؟ تیسری تجوری کا صفایا ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے چور تم لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا اس نے آپ کے سامنے ہاتھ دھوئے تھے؟ اگر ایسا ہے تو آپ نے اسے پکڑا کیوں نہیں؟ پہلے علی بابا نے کہا۔ ارے نہیں، یہ بات نہیں ہے، میرا مطلب تھا وہ آپ کے پیچھے بری طرح پڑ گیا ہے، تو پھر اس میں ہاتھ دھونے کا کہاں سے ذکر نکل آیا؟ دوسرے علی بابا نے برہنہ سا منہ بنایا۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، مجھے آپ کی پیشکش منظور ہے۔ اگر میں نے چور کو پکڑ لیا تو میں نصف دولت لوں گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ میں شام کو آپ لوگوں کی بستی میں آؤں گا، آپ کے گھروں کا جائزہ لوں گا اور اندازہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ چور کس طرف سے آتا ہے، کس طرف سے جاتا ہے، اندر کس طرح داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس شام تھانے دار ان کی بستی میں پہنچ گیا۔ اس نے ایک ایک گھر کا بغور جائزہ لیا، پھر رات کے وقت بھی وہیں پر رہنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے ان سب سے کہا، آپ بے فکر ہو کر سو جائیے، میں صبح تک ضرور چور کو پکڑ لوں گا۔ واہ بھائی واہ، پھر تو مزہ آ جائے گا، علی باباؤں نے کہا۔ ہاں واقعی مزہ ضرور آئے گا، فکر نہ کرو، اس نے کہا۔ رات کو تھانے دار نے وہیں ڈیوٹی دی اور تمام علی بابا گہری نیند سوتے رہے۔ صبح سویرے چوتھے علی بابا نے اپنی تجوری کھولی تو بوکھلا گیا۔ تجوری خالی پڑی تھی۔ وہ دوڑ کر باہر نکلا تو تھانے دار اس کے دروازے پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اٹھیے جناب، تھانے دار صاحب دیکھیے، آج میری تجوری کا چور صفایا کر گیا ہے۔ تھانے دار گھبرا کر اٹھا اور اندر جا کر دیکھا، تجوری خالی تھی۔ اس کا مطلب ہے آپ باہر تمام رات سوتے رہے؟ نہیں، میں صبح ہونے پر سویا تھا اور رات میں کوئی چور اس طرف نہیں آیا۔ تب پھر تجوری کیسے صاف ہو گئی؟ اس بات پر تو مجھے بھی حیرت ہے، لیکن اب کیا کریں، آپ بھی ہمارے کام نہیں آ سکے۔ چوری کا سراغ اتنی آسانی سے تو لگ نہیں سکتا، 2-4 دن تک مسلسل نگرانی کرنا پڑے گی، تب کہیں جا کر اس کا سراغ لگے گا۔ اگر آپ لوگ تیار ہیں تو میں ڈیوٹی دوں گا، ورنہ آپ اپنے گھر راضی، میں اپنے تھانے میں راضی۔ ٹھیک ہے، ہم سب مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے، علی باباؤں نے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تھانے آ کر بتا دینا، تھانے دار نے کہا۔ دوپہر کو سب علی بابا پھر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر کار یہ طے کیا کہ تھانے دار کو ابھی چند دن اور دیے جائیں۔ واقعی چور کو فوراً پکڑنا آسان کام نہیں، اس میں کچھ وقت لگے گا۔ انہوں نے تھانے جا کر تھانے دار کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، آپ نے درست فیصلہ کیا، آپ کا فیصلہ سن کر خوشی ہوئی۔ میں چند دن کے اندر چور کو پکڑ کر دکھا دوں گا۔ تمام علی بابا خوش ہو گئے۔
اس رات بھی 5ویں علی بابا کی تجوری خالی ہو گئی، لیکن ابو نے اس بات کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے تھانے دار اپنا کام برابر کر رہا ہے اور بہت جلد تمام دولت چوروں سے واپس حاصل کر لی جائے گی۔ پھر 3 دن اور گزر گئے، 8 تجوریاں خالی ہو گئیں۔ آخر 9ویں دن تھانے دار نے ان سب کو جمع کیا اور بتایا، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آخرکار میں نے چور کا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ کہاں ہے؟